بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم تہجد کے بارے میں بات کریں گے کہ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے بارے میں تو ہم سب نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز سردیوں کے دنوں میں عام دنوں سے بھی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں اپنے گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل اور قربانی دینے جیسا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں تو ہمیں ویسے بھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ بس پورے دن بستر میں ہی رہے۔ شاید اسی وجہ سے سردیوں میں تہجد کی نماز کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ رحیم تو ہے ہی اتنا رحیم و کریم، ہمیشہ سے ہی ہم پر رحم فرمانے والا، ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود بھی ہم پر رحم و کرم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا۔ ذرا سوچئے کہ کچھ نیکیاں نہ کرنے پر جب وہ کریم رب ہمیں اتنا نواز رہا ہے، تو جب ہم اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر ایسی ٹھنڈ میں اٹھیں گے اسے منانے کے لیے، تو کیا وہ ذات ہمیں مایوس لوٹا دے گی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یقین کیجئے آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، دیر لگے گی، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، اور اس کی ہر دیر میں بھی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر کوئی چیز ہمیں ابھی نہیں مل رہی، اتنا مانگنے کے باوجود بھی، تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس چیز کے ملنے کا ابھی وقت نہیں، یا شاید یہ وقت صحیح نہیں اس چیز کو پانے کا۔ جب وقت آئے گا تو کہتے ہیں نا کہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بالکل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ جب آپ کی بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، بس گولڈن اپرچونٹیز سمجھیں ان سردیوں کی راتوں کو، اور رات کے پہر میں اٹھا کریں جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، اور اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو پانی گرم کر لیجئے، لیکن پلیز اٹھیں تہجد کے لیے اور اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیجئے۔ بے شک جب وہ نوازنے پر آ جائے تو ذرے کو آفتاب کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کم سے کم اگر 4 رکعت بھی آپ پڑھیں گے نا تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو آپ تہجد میں اٹھا کریں اور یہ نفل نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو آپ تہجد ضرور پڑھا کریں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح لیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھیے کہ اس کلمے میں رب کریم کی بے انتہا تعریف ہے۔ اب تیسرا کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ اسکرین پر شیئر ہو رہا ہے، اور میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے ہی لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کاموں کو کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کی ایک تسبیح تہجد کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ، یا جسے سورہ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، وہ سورہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ سورہ بھی آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی، اور اس کا ترجمہ ہے: قسم ہے آفتاب کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تو چھوڑ دیا تم کو تمہارے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہیں تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم اور تمہیں ٹھکانہ دیا، اور پایا تم کو ناواقف راہ تو راہ دکھائی، اور پایا تم کو تنگ دست سو غنی کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا، اور جو سوالی ہو اسے نہ جھڑکنا، اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی
ان کو خوب بیان کرتے رہنا۔ تو یہ سورہ والضحیٰ ہے، اس کو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لا حول پڑھیں، استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے۔ یقین کیجیے آپ کو سب ملے گا۔ تو جتنا ہو سکے تہجد کی نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر صرف ہماری دعاؤں کو قبول کرنے اور ہماری مغفرت کے لیے آتا ہے۔ اسے تو انتظار ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے یا اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے گا۔ تو آپ لوگ خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کریں، دنیا کی عافیت مانگا کریں، آخرت کی عافیت مانگا کریں، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی سب مانگا کریں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگا کریں، جو بھی آپ کو یاد آئے، پھر ان پر توبہ کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ یہ میں آئندہ نہیں کروں گا، خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار ان الفاظوں میں کیا کریں: استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، رب اغفر لی واتب الیہ انک انت التواب الرحیم، اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا آپ کو جو بھی استغفار آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو، آپ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سردیوں میں تہجد ضرور پڑھیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اور جن الفاظ میں نے آپ کو استغفر اللہ بتایا ہے یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آتا ہے، ان الفاظوں میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دل میں ندامت کو رکھتے ہوئے۔ اور اگر آپ تھک چکے ہو، ہر جگہ سے راستہ بند اور ناممکن نظر آ رہا ہے، تو آپ تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کریم ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ تڑپ جاتے ہو، جب آپ کا دل دکھتا ہے، اور جب آپ کے لبوں پر اس کریم و رحیم پروردگار کا نام مبارک آتا ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ بول میرے بندے، میں یہی ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند، ایسی ٹھنڈ میں ایسے گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے اور اس سے سوال کرو گے، تو کیا وہ تمہیں وہ چیز عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے کہ تہجد اتنی پاورفل نماز ہے کہ جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ تو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کیجیے اور اس کے بعد تہجد ضرور شروع کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کی ادائیگی سے پہلے، مگر اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی فرض نمازیں قائم کیجیے، اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ آپ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، دنیا کے سارے کام چھوڑ دینا، کسی کو بھی چھوڑ دینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ نماز کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہوئے
آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نماز چھوڑنے کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں اور سفر میں، تو اللہ پاک ضرور اجازت دیتے صحابہ کرام کو بھی۔ اور نماز تو ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہونا ہے۔ اور اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں بہت ریکویسٹ کے ساتھ کہتی ہوں سب کو کہ نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ کبھی چھوٹ جائے تو قضا ادا کر لینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اپنا وجود بھی بوجھ سا لگتا ہے، اور جب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اندر سے ہلکا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی نمازوں کی شروعات کرنی ہوگی۔ ہر رات کو سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ لیکن نماز نہیں چھوڑنا میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ پہلے اپنے فرض کی ادائیگی کیجیے اور اس کے بعد نفل نمازیں ادا کیجیے، تو تہجد کی نماز بھی اثر تب ہی زیادہ کرے گی جب آپ اپنی فرض نمازوں کی شروعات کریں گے، پابندی سے شروعات کریں گے۔ نیت میں اپنے یہی رکھیں، لیکن بس شروعات کریں۔ اگر آپ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا صرف جمعہ کے جمعہ پڑھتے ہیں تو ایک بار بس خلوص کے ساتھ اس کوشش میں جٹ جائیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ چاہے دن میں 1 پڑھیں مگر ضرور پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر 3 اور پھر 4، جب تک آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بن جاتے۔ اس کوشش کو جاری رکھیں، لیکن چھوڑیں نہیں نماز کو، کیونکہ ایک فرض نماز کا چھوڑنا بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو جلد ہی نمازوں کا پابند اور عادی بنا لیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی نماز کا وقت ہو، تو اٹھیں اور جائیں نماز ادا کریں، اور اسی نماز سے یہ عہد کر لیں کہ آگے آنے والی کوئی نماز نہیں چھوڑنی، کوئی سی بھی نہیں، 1 دن کی بھی نہیں، 1 وقت کی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت ہی نماز کا پابند بنا دے اور ہماری نمازیں اور عبادتیں درست اور قبول فرمائے۔ آمین۔